ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے لبرل اور فرقہ پرستوں کے چیخیں نکلی۔ فرقہ پرستوں نے تو یہاں تک کہا کہ جناب والا آپ اپنا ایمان ثابت کریں، آپ ہمارے سامنے آ کر بیٹھ کر مناظرہ کریں اور اپنا ایمان ثابت کریں، ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ جو شخص لاکھوں لوگوں کا سبب بنے اسلام میں داخل ہونے کے، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے لاکھوں لوگوں کو اسلام میں داخل کرایا۔ اب اس کے بارے میں جو ہمارے ملک کے اندر فرقہ پرست ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب والا آپ اپنا ایمان ثابت کریں، ہاں بھی مسلمان نہیں۔ لیکن خیر، فرقہ پرست اور لبرل جو ہے وہ چیختے رہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے۔ پاکستان تشریف لانے کے بعد مختلف پروگرامات ہوئے اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے جو جوابات دیے۔ اب ایک انٹرویو ایک لڑکی نے، ایک عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے انٹرویو کیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے چند حقائق بیان کی، حقیقت بیان کی۔ تو ہمارے ہاں جو لبرل طبقات تھے وہ پہلے سے سیخ پاتا، وہ پہلے سے گرم توے پر تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارے ملک کے اندر جو صحابی برادری ہے اور وہ لبرل صحابی جو یقینی طور پر حق بات نہ سننا گوارا کرتے ہیں، نہ حق بات بیان کرنا گوارا کرتے ہیں، ان کی ضمیر مر چکی ہے۔ غلط بات بیان کرنا اور حقیقت کو چھپانا یہ ان کا پیشہ بن چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر حقیقت سامنے لایا جائے گا تو ایسے آدمی کو کون سنے گا؟ پیچھے سے تو فنڈنگ بند ہو جائے گی، اور یہاں پر جو سب کچھ ہے وہ لفافہ سیاست اور لفافہ جو صحافت ہے وہی سلسلہ چل رہا ہے ہمارے اس ملک کے اندر۔ تو پھر ایسے صحافی کیسے حق بات کو برداشت کر سکتے اس ملک کے اندر؟ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک بات کہی اور جو حقیقت پر مبنی تھی کہ کوئی بھی لڑکی جو بن سنور کر کسی کے سامنے آئے اور کسی کی انٹرویو کرے تو جو سامنے والا مرد بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کے دل میں ظاہر سی بات ہے کم از کم جو 10 15 20 منٹ کے بعد اس کے جذبات جو ہے وہ بھڑک اٹھیں گے، جو مردانگی جس کے اندر ہوگی۔ تو اس کو لے کر جو صحافی ہے اقرار الحسن، انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی۔ اسی طریقے سے مبشر لقمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب والا آپ جو ہے وہ یہاں اس ملک سے نکل جائیں، چلے جائیں۔ اپنے ملک میں آئے ہوئے مہمان کو کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس ملک سے چلے جائیں، خدا کے واسطے آپ نکلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو حق بات سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہم حق بات نہ سننا برداشت کر سکتے ہیں اور نہ حق بات بیان کرنا برداشت کر سکتے ہیں۔ تو مبشر لقمان کے کہنے کا تو مطلب یہی تھا۔ اسی طریقے سے اقرار الحسن نے کہا کہ جناب والا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے کہنے کا مقصد جو تھا، انہوں نے ذاکر نائک صاحب کو مخاطب کیا کہ آپ جو ہے جب کسی لڑکی کے سامنے بیٹھتے ہو تو آپ کے دل میں غلط خیالات آتے ہیں، اس لیے آپ نے جو ہے وہ لڑکی جو بچیاں تھیں ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ گفٹ اور ان کو جو گفٹ وغیرہ ہے، جو ایوارڈ وغیرہ تھے، ان کو بچیوں کو اس لیے نہیں دیا کیونکہ آپ کے دل میں جو ہے غلط خیالات آتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ بات خود سمجھ لیجیے کہ اقرار الحسن کی چونکہ بیویاں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کام کرتی ہے، اور یہاں پر جو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ قاری ضرب ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی بیویاں نیم برہنہ ہو کر میڈیا پر کام کرتی ہے، میڈیا کی زینت بنتی ہے اور پیسہ کماتی ہے۔ تو یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ بات تو ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور پھر کیسے اقرار الحسن جیسے بے غیرت قسم کے لوگ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، بلکہ الٹا ذاکر نائک صاحب کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب والا آپ کے دل میں غلط خیالات آتے ہیں، اس لیے آپ نے بچیوں سے جو ہے وہ ایوارڈ، آپ نے بچوں کو ایوارڈ نہیں دیا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ایک حقیقت ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بیان کی ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے اندر مردانگی ہے، اگر اس کے سامنے کوئی بھی لڑکی آ جائے جس نے اپنے آپ کو بنایا ہے، سنوارا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں اور اعضاء مخصوصہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، تنگ لباس پہنا ہوا ہے، بالکل باریک لباس پہنا ہوا ہے، تو کوئی بھی آدمی جس کے اندر مردانگی ہے نا تو اس کی مردانگی جاگ اٹھے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ کی مردانگی جاگ نہیں اٹھتی ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو تو پیشہ ہی یہی ہے، آپ لوگوں کا تو کام یہی ہے، جب کام کرتے بے حیائی کرتے کرتے آپ کے اندر وہ غیرت اور وہ حیا کا مادہ ہی ختم ہو گیا تو پھر آپ کے جذبات کیسے ابھریں گے؟ آپ کی مردانگی تو ختم ہو گئی۔ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اپنے آنکھوں کو نیچے رکھیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی مرد اور عورت ایک ساتھ ہوتے ہیں تو تیسرا کیا ہوتا ہے؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو لہٰذا جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے حقیقت بیان کی ہے نا، اس حقیقت کو ذرا برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر اقرا الحسن نے جو بات کہی ہے یقینی طور پر ہم آپ کے عذر کو، آپ کی معذوری کو سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ کی بیویاں جو ہے وہ میڈیا پر کام کرتی ہے، وہ بن سنور کر باہر جاتی ہے، آپ کو ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کنٹرول تو دور کی بات ہے، آپ خود یہ ان کو پریکٹس کراتے ہو کہ آپ جائے اور مال کما کر لائے، اپنے جسم کی نمائش کرے۔ ظاہر سی بات ہے، بن سنور کر اگر کوئی عورت جائے گی باہر، میڈیا کی زینت بنے گی، تو ظاہر سی بات ہے پھر پیسے ملیں گے۔ اگر کوئی خاتون برقعے میں جائے گی اور اپنے جو حسن ہے وہ لوگوں کو نہیں دکھائے گی، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس عورت کو کون رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رکھتا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون میڈیا میں کام کرتی بھی ہے تو وہ جو ہے مکمل برقع لے کر میڈیا میں کام کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ یہ اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر، اگر کوئی خاتون پردہ کرتی تو اس کو جاب پر بھی نہیں رکھا جاتا، جائے کہ پھر میڈیا کی فیلڈ میں جائے۔ میڈیا کی فیلڈ میں تو ایسی عورت چلتی ہے جو بالکل جن کا سینہ کھلا ہوا ہو، جن کے بال کھلے ہو، جو بن سنور کر آئے لوگوں کے سامنے اور لوگوں کی دل بہلائے، تو میڈیا پہ تو ایسے عورتیں چلتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک حقیقت جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بیان کی، اور جس کی وجہ سے ہمارے اس ملک کے اندر جو نام نہاد صحافی ہے، اور لبرل توے سے بھی گرم توے پر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ جو صحافی ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ حق بات بیان نہیں کر سکتے تو اگر کوئی شخص حق بات کہتا ہے تو اس کو ہضم کرنے کا حوصلہ بھی اپنے اندر پیدا کریں، کم از کم اتنا کریں۔ لیکن آپ لوگوں کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں کہ حق بات اگر کوئی شخص کہے اس کے سہنے کی طاقت بھی، ہمت بھی اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، تو پھر یاد رکھیے کہ آپ جیسے لوگ یہ حد سے گزرنے والے لوگ، یعنی بےغیرتی کی انتہا کو آپ پہنچ چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ حق بات خود بھی نہیں کہتے، جو اس پر عمل کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی بیویوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، میڈیا کی زینت بنائی ہوئی ہے، اور اگر کوئی شخص حق بات کہتا ہے تو پھر الٹا انہی کو جو ہے وہ ڈانٹتے ہو، الٹا انہی کو جو ہے وہ برا بلا کہتے ہو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے اگر حق بات کہہ دی ہے تو اگر آپ ان کی مخالفت کرتے بھی تو آپ چپ رہ جاتے، بجائے یہ کہ آپ حق بات کم از کم تسلیم نہیں کرتے تو کم از کم آپ چپ رہ جاتے۔ لیکن حق بات کہنے کی جرم میں آپ نے الٹا جو ہے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، جو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو شعور آدمی ہے، اور کوئی بھی آدمی جو حقیقت پسند ہے، وہ ایسا عمل نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رہی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔